لا الہ الا اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ۔ اہل کتاب ایمان والے ہیں جو تھے، ان میں ایمان والے یعنی حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی تین جماعتیں تھیں نا، ایک صحیح عیسیٰ پر ایمان لانے والے، اور ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، ایک تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کہتے تھے، ایک تھے جو ثالث و ثلاثہ کہتے، وہ تو کافر تھے۔ اب اس لیے وہ ایمان والے نہیں ہیں کہ جب حضور کا دین آ گیا تو سارے دین ختم ہو گئے۔ اگر 8 سال کا بچہ ہے، اس کا وضو وغیرہ درست نہ ہو، عمرہ ہو جائے گا، وہ بالغ ہی نہیں ہے، اس پہ حکم ہی نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے شریعت کی، وہ تو ویسے ماں باپ خوشی سے کرا دیتے ہیں کہ چلو اس کو بھی نفلی عمرے کا ثواب مل جائے گا، ورنہ اس پر احکام کی تو کوئی پابندی نہیں۔ میں قصیم سے آیا تھا کام کے لیے، عمرے کی گاڑی سے عمرہ کچھ نہیں ہوتا، تمہاری نیت عمرہ تھی، عمرہ نہیں کیا دم پڑ گئی، اگر کوئی ڈیوٹی تھی، مجبوری تھی، کام تھا تو پھر بچنے کی گنجائش ہے، ورنہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کسی کو بھی گنجائش نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں ڈیوٹی ہو کچھ ہو، جب میقات پہ آئے عمرہ کرے، نہیں کرے گا دم دینی پڑے گی۔ جو مارکس لگاتے ہیں الرجی سے بچنے کے لیے، نماز ہو جاتی ہاں ہو جاتی، قالین پہ جب سجدہ کرتے ہو تو وہ اگر کپڑا پہ سجدہ ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ قالین یہ تو اتنی موٹی ہے، مارکس تو کپڑے کی طرح ہوتا ہے، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس نماز کے دوران، خاص طور پہ فرضوں کے دوران میں اس کو ذرا ہٹا دیں تاکہ بلا وجہ اعتراض نہ رہے۔ ہم نے عید تو یہاں کی ہے، لیکن فطرانہ ہم نے پاکستان میں ادا کیا، انشاءاللہ ادا ہو جائے گا، ورنہ افضل یہی ہے کہ جس ملک میں روزہ رکھا جائے فطرانہ بھی وہیں دیا جائے۔ اگر کسی نے رہتا ہے مکہ یا جدہ میں، وہ تمتع کر ہی نہیں سکتا، تمتع ہوتا ہی ان کے لیے ہے جو میقات کے باہر والے ہیں، ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام۔ تمتع صرف ان کے لیے ہے، قران بھی ان کے لیے ہے جو اپنے ملک سے آئیں گے یا مدینہ پاک سے آئیں گے یا طائف سے آئیں گے، یعنی میقات کی دوسری طرف سے آئیں گے۔ جو مکہ جدہ میں رہتے ہیں ان کے لیے تمتع ہوتا ہی نہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اگر عمرہ کرے گا اس کو دم دینی پڑے گی کہ اس نے عمرہ کیوں کیا، اشہر حج میں عمرہ نہ کرے۔ ایک آدمی رمضان کا روزہ غلط طریقے سے توڑا ہے، کیسے توڑا ہے، کیوں توڑا ہے، وجہ اگر مجبور تھا، بیماری تھی، پیاس نے مجبور کر دیا، پھر ایک روزہ قضا کرے گا۔ اگر روزہ توڑا ہے اس نے بیوی سے جماع فرما کے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے گا۔ زکوٰۃ کے پیسے مدرسے میں دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، لیکن ان استاذوں کو بتا دیا کرو کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ تعمیر پہ نہیں لگ سکتا، زکوٰۃ کا پیسہ غریب طلبہ کے کھانے پہ، پینے پہ، کپڑے، تو استاد اسی طرح پھر خرچ کرتے ہیں، ان کو لکھوا دیں گے یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ ہے، اور ان کی رسیدوں پر بھی آگے لکھا ہوتا ہے زکوٰۃ ہے، صدقات نافلہ ہیں، واجبہ ہیں۔ میں نے 1 لاکھ روپے کی گندم خریدی، جس کے خریدی اس کے پاس پڑی رہی، میری اجازت سے اس نے منافع میں بیچ دی، یہ سودا جائز ہے؟ ہاں جائز ہے، جس نے بیچی اس کے ہاتھ میں تھی نا گندم، اور تم نے اس کو بیچنے کی اجازت دی۔ بہرحال
پاکستان سے احرام باندھ کے عورت آئی، طبیعت خراب ہو گئی، ہسپتال گئی، بے ہوش ہو گئی، ہوش آیا، جب طبیعت اچھی ہوئی تو مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا۔ دم مدینے میں، دم مکے میں دیا جاتا ہے، مدینے میں نہیں دیا جاتا، مدینے والا تو خیرات ہو گئی، اب مکے میں دم ادا کریں۔ کہتے ہیں جی کہ نماز فرض کے ساتھ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا کہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جن کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں حضور نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ سنن مؤکدہ ہیں جن کی تاکید ہے کہ ان کو ہر حال میں بندے نے ادا کرنا، اگر رہ جائے تو پھر اس کی قضا بھی کرنی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی تھی، آگے نماز مل گیا، تو اب یا تو نماز کے فوراً بعد قضا کر لے یا سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے۔ اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، ان کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جیسے ابھی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں یا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، یہ غیر مؤکد ہے، پڑھے تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھے تو کوئی اس کی قضا نہیں۔ اور اگر آدمی مسافر ہے، اور مسافر جو ہے وہ تقریباً 48 میل یعنی آج کل کے دور میں 78 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ سفر کیسے شمار ہوگا؟ مثلا مکے سے ہم جاتے ہیں تو جہاں مکہ مکرمہ کی شہری آبادی اور بلدیہ کے حدود ختم ہوں گے وہاں سے سفر شروع ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں مکے کے دروازے سے شروع کر دیں، وہاں سے جا کے سفر شروع ہوگا، اور اگر 78 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں۔ اور رباعی نماز جو ہے یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 2 تو فجر والی ہیں ہی 2، وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی۔ مغرب کی نماز جو کہ 3 رکعت ہے وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی، 1.5 رکعت کیسے پڑھی جائے؟ تو فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عصر اور ظہر عشاء کی 2 رکعت، اور سنتیں جو ہیں وہ معاف ہیں، نوافل جو ہیں وہ بھی معاف ہیں۔ لیکن احناف کے نزدیک وتر معاف نہیں ہے، کیونکہ وتر واجب ہے، وہ سنت نہیں، وہ سنت سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا، تو اس کو وتر ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے اس وقت پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، لیکن لازم وتر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسافر ہے سنت معاف ہے، فرض پڑھے گا وتر پڑھے گا، اور باقی مسافر نہیں ہے تو یہ 12 رکعتیں ہر حال میں